خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں، اسی لیے فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ 2-4 رکعت تہجد کی پڑھو، 2-3 منٹ کی دعائیں کرو، اپنی ساری باتیں اللہ سے رکھو، اللہ تعالیٰ مسائل حل بھی کریں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، وسیع مکان بھی دیں گے، حج اور عمرے کی توفیق بھی دیں گے۔ نظر اپنی جیب پر، اپنے بزنس پر نہ رکھو، بلکہ نظر اللہ کے خزانوں پر رکھو کہ وہ بڑے خزانوں کا مالک ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، دے کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ مولانا ہم بزنس کر سکتے ہیں، دکان کر سکتے ہیں، کمائی کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، تو کہا بالکل۔ یوں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا یہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، حلال روزی کمانے والا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال روزی میں ایسا لگے کہ نمازیں آگے پیچھے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت آگے پیچھے ہو جائیں، جھوٹ بولنے لگے، دھوکہ دینے لگے، تانا دینے لگے اور گراہک کو خدا سمجھنے لگے۔ فرمایا یہ سب نقصان دہ بات ہے۔ حلال روزی کمانی ہے شریعت اور سنت کے دائرے میں۔ فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیا کرتا ہو؟ فرمایا تجارت میں سچ بولتا ہو اور امانت دار ہو، دو بات ہو، تجارت میں سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تانا نہ دیتا ہو، گراہک کو خدا نہ سمجھتا ہو، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچتا ہو، گراہک کا بھی خیرخواہ ہو اور نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہو اور جمعہ کے دن وقت سے پہلے بزنس بند کر دیتا ہو۔ فرمایا کہ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر بزنس کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کبھی کبھار بکریاں چراتے چراتے مدینہ منورہ کے اندر آ جاتے تو دین کے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، طلب تھی، تو پوچھتے کہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یا پیارے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، تو ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ کہ میرے بندوں میری بندیوں میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر کے وہ ناراض ہونے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی؟ وہ کون ہے بولے کہ جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی کہ بے شک میں ہی رزق دیتا ہوں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ سبحان اللہ، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کون کھلاتا ہے بھائی؟ ماں کے پیٹ میں تو اس وقت کس نے کھلایا تھا؟ اسکول جاتے تھے جب، آج جوان ہوئے ہیں تب،
کل ہمارا جنازہ اٹھے گا، پھر ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ جتنے لوگ ہسپتال میں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ICU روم والوں کو کون کھلا رہا ہے؟ جتنے لوگ جیل میں ہیں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ جتنے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ جن بچوں کے ابو نہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ جن عورتوں کے شوہر نہیں، وہ عورتیں بیوہ ہیں، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ چرندوں کو کون کھلا رہا ہے؟ پرندوں کو، درندوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ تو جو اللہ پرندوں کو کھلا رہا ہے وہ ہم کو بھوکا رکھے گا؟ اس رزق کے خاطر پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، اس رزق کے خاطر جھوٹ بولنا، اس رزق کے خاطر ہمارے دکان پر بیٹھنے والوں کی نمازوں کو آگے پیچھے کرنا، اس رزق کے خاطر قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنا، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک چیونٹی کا سالانہ رزق، ایک کیڑی کا سالانہ رزق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، ایک کیڑی نے دوسری کیڑی سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں میں مسل نہ دے۔ ایک کیڑی نے دوسری کیڑی کو کہا کہ اپنے بیلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی، کیڑوں کی، سب کی بولی سمجھتے تھے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرائے اور اس کیڑی کو بلایا اور پوچھا اے چونٹی تیری خوراک کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سال میں پانی کے چند قطرے اور گندم کے چند دانے، گیہوں کے پانی کے چند قطرے اور گندم کے چند دانے، یہ پورے سال کی میری خوراک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک جگہ بند کر دیا اور گندم کے چند دانے اور چند قطرے پانی کے رکھ دیے۔ سال کے بعد جب نکالا تو دیکھا کہ چیونٹی نے جتنا کہا تھا اس سے بھی تھوڑا کھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے چیونٹی تم اس سے مانگ جو کچھ مانگ سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انسانوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، چرندوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، خشکی کی مخلوق پر تھی، تری کی مخلوق پر تھی، کیا عجب سلطنت تھی۔ چیونٹی نے جواب دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں زدنی رزقا وعمرا، آپ میرا رزق بڑھا دیں اور میری عمر بڑھا دیں، دو کام کر دیجئے آپ میرے لیے۔ چیونٹی نے کیا مانگا کہ میرا رزق بہت تھوڑا ہے، میں بہت کم کھا سکتی ہوں، پیٹ ہی چھوٹا ہے، میرا رزق بڑھا دے اور میری عمر بڑھا دے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہی چاہتا ہے تو رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور عمر بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو رزق جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جب تک آخری دانہ نہیں کھائیں گے اللہ کی قسم وہاں تک مریں گے بھی نہیں۔ کتنے لوگ انگوٹھا چھاپ ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، کتنے لوگ نابینا ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، کتنے لوگ سماعت سے معذور ہیں، نہ بول سکتے نہ سن سکتے، گونگے بہرے ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، کتنے لوگ اپاہج ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، کتنے لوگ پاگل ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹے سارے دنیا کے بچے نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کما سکتے ہیں، نہ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، نہ اپنی بات کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کو بھی کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو میں کھلاتا ہوں، میرے گھر والے کو میں کھلاتا ہوں، نہ تیرا جب انتقال ہوگا نا تو تیرے گھر والوں کو تیرا اللہ ہی کھلائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتے رہتے ہیں۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے نا، اس کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، بہت بڑے اللہ والے، جب وہ نئے نئے مفتی ہو کر آئے تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب اللہ والے نے ان کی کھانے کی دعوت کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلاصہ میں تو نیا نیا مفتی تھا، کھانا کھا لیا،
کھانا کھا کر کے میں نے سوچا کہ یار اتنے بڑے اللہ والے کے دسترخوان پر میرا کھانا ہے، ایک کام کروں دسترخوان میں ہی اٹھا لوں. تو میں نے کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں، اپنی زبان میں کہا، ان کی یو پی کی زبان میں، کہ دسترخوان میں ہی جھاڑ لیتا ہوں، میں ہی صاف کر لیتا ہوں. تو بولے وہ بڑے اللہ والے نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب دسترخوان جھاڑنا آتا ہے. میں نے سمجھا کہ یار یہ بھی کوئی فن ہے دسترخوان جھاڑنا. میں نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت مجھے تو دسترخوان صاف کرنا آتا نہیں ہے. بولے کوئی بات نہیں، رہنے دو، پھر میں ہی دسترخوان جھاڑ لوں گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ یہ دسترخوان کیسے صاف کرتے ہیں. تو انہوں نے 4 حصے کیے. سب سے پہلے تو ہڈیوں کو ایک طرف کر دیا. نمبر 2 گوشت لگی بوٹیوں کو ایک طرف کر دیا، جو کہ ہمارے دسترخوان پہ بچتی نہیں ہے. گوشت لگی بوٹیوں کو ایک طرف کر دیا. تیسرا روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف کر دیا. اور نمبر 4 روٹی اور چاول کے چھوٹے چھوٹے دانے اور ذرات کو ایک طرف کر دیا. مفتی صاحب تو دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہڈیوں کو وہاں پھینکا جہاں سے کتے آسانی سے لے سکے، گوشت لگی بوٹیوں کو ان جگہ پر رکھا جہاں سے بلیاں آسانی سے کھا سکے، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ان دیواروں پر رکھا جہاں سے پرندے آسانی سے لے سکیں، اور چاول کے اور روٹی کے ذرات کو ان بلوں میں رکھا جہاں سے چونٹیاں آسانی سے کھا سکے. مفتی صاحب تو بڑے تعجب میں رہ گئے. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا کہ مفتی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اللہ والے کیسی قدر کرتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں، کئی مخلوق کا پیٹ بھر سکتا ہے اگر ہم ہڈیاں وہاں ڈالیں جہاں سے کتے کھا سکتے ہیں. جو چھوٹی گوشت لگی بوٹیاں ہوتی ہے جو ہڈیوں پر، اسے وہاں ڈالے جہاں سے بلیاں کھا سکے. روٹی کے ٹکڑوں کو ان دیواروں پر رکھے جہاں سے پرندے لے سکیں، اور ذرات کو ان جگہوں پر رکھے جہاں سے چونٹیاں آسانی سے کھا سکے. تو ہم بھی مونگے جانوروں کی، مونگے پرندوں کی اللہ سے دعا لے سکتے ہیں، یعنی ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگ سکتا ہے. اور یاد رکھنا جو مونگے جانور ہوتے ہیں نا، ان کی دعا بہت جلدی لگ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں نوساری میں ایک جگہ پر تھا، ایک آدمی آیا، میں تالاب پہ چل رہا تھا، ایک آدمی آیا اور اس کے پاس پاؤں تھے، پاؤں کے ٹکڑے. اس نے بیٹا بچوں اس نے پاؤں کے ٹکڑوں کو پانی میں پھینکا. پانی میں پھینکنے سے پہلے اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کانچوو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کانچبے جو ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ نہیں ہے ٹورٹوئس. اچھا کچھوا. میں سمجھا قیامت قریب آ گئی. گجراتی میں یہ بولیں گے تو ہندی میں. اچھا ٹورٹوئس کچھوا. تو اس نے اپنی زبان میں کہا بھائی کچھوے قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ. میں نے کہا یہ پاگل ہو گیا کیا؟ یہ پانی ہے اور یہ کچھوے کو بلا رہا ہے. تو میں نے دیکھا نیچے تو سب کچھوے آ رہے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، اور 20-25 کچھوے جمع ہو گئے. اور اس نے پاؤں ڈالے اوپر سے، وہ سب کھا لیے انہوں نے. پھر بولے چلو 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 تمہارا ہو گیا. اس نے بولا مچھلی آؤ مچھلی آؤ مچھلی آؤ مچھلی آؤ مچھلی آؤ. ساری مچھلیاں آ گئی تالاب میں جہاں روز کتنی مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. پھر پاؤں پھینکے ساری مچھلیاں کھانے لگی. کافی دیر ہوئی، پھر اس نے بولا چلو چلو تمہارا بھی کھانا ہو گیا. پھر اس نے بولا بطخ آؤ بطخ آؤ بطخ آؤ. پھر پاؤں ڈالے، سارے بطخ آ گئے باہر اوپر. اور مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس کے ہاتھ ملائے، اس کے ساتھ دوستی کی. میں نے کہا کہ یار یہ آپ کی بات بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب مجھے کیوں نہ جانے، جبکہ میں 3 سال سے ان کو روزانہ صبح و شام کھلاتا ہوں. اس وقت میرا دل ہل گیا. میں نے کہا اللہ، یہ ایک مونگے جانور بھی 3 سال سے کھلانے والے کو جانتے ہیں، اور جو اللہ ہمیں پیدائش سے ابھی تک کھلا رہا ہے اس اللہ کے ابھی تک ہم دیوانے نہ ہوئے.
ابھی تک ہم نے اس کی نافرمانی نہیں چھوڑی، ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پہچانا۔ ایک مچھلی بھی اپنے کھلانے والے کو جانتی ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو کر کے، اتنے سمجھدار ہو کر کے ابھی تک گناہ چھوڑنے کے لیے اور اللہ کی طرف آنے کے لیے اور پیارے نبی کی نقل اتارنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ بولے 3 سال ہو گئے میرے کو آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی۔ بولے 3 سال میں بہت خوشحال ہوں، بولے بہت بہترین لائف گزار رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ تو خود غریب لگ رہے ہیں۔ تو بولے وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ مجھے 100 روپے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ مجھے 200 روپے دے دیتے ہیں، تو میں ان سب کے پیسوں کو جمع کرتا ہوں اور رات میں پاؤں لے لیتا ہوں، صبح مچھلیوں کو ڈالتا ہوں اور شام کو مچھلیوں کو ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا روزانہ؟ بولے روزانہ۔ تو میں بھی روزانہ وہیں پہنچ جاتا اور پھر میں بھی آواز دیتا کچھوا آؤ کچھوا آؤ، کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہتا کچھوے آؤ کچھوے آؤ کچھوے آؤ، سارے آ جاتے۔ میں نے کہا واقعتاً جو جس پر احسان کرتا ہے نا وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے ہم پہ بہت احسان کیے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کو جانیں، ہم بھی اپنے اللہ کو پہچانیں اور ہم بھی ایسا کچھ کریں۔ کہیں پانی ہو تھوڑا پاؤں لے کر کے ڈال دیے۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، میں ایک بزرگ کے ساتھ میں ایک جگہ گیا تو پورا باغ جیسا تھا، باغیچہ جیسا تھا۔ انہوں نے 10 روپے کی شکر لی اور 10 روپے کا روا لیا، 10 روپے کی شکر لی اور 10 روپے کا روا لیا اور باغ میں ڈالتے چلے گئے، تھوڑا 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 تھوڑا، تھوڑی شکر تھوڑی شکر تھوڑی شکر۔ مجھے کہا چل تو روا ڈالنا شروع کر۔ وہ بہت کڑک بزرگ تھے، ان کو یہ نہیں پوچھا جا سکتا تھا کہ کیوں، مار بھی پڑ سکتی تھی۔ پھر میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ حضرت بابا کیوں یہ شکر ڈال رہے، روا ڈال رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے بیٹا 10 روپے میں اگر تو غور کرے گا نا تو 10,000 شکر کے دانے آتے ہیں۔ کتنے؟ 10,000، 10,000، اور ایک دانے میں سے 10 کیڑی کھاتی ہے۔ تو 10 روپے کی شکر میں 1,00,000 کیڑی کا ولیمہ ہوتا ہے۔ اور تو قبر میں جائے گا نا بیٹا، وہاں کیڑیاں ہی کیڑیاں ہوگی، جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی کر۔ پھر میں نے تو روا ڈالا، تو ان کی بات میں نے سن لی۔ میں 2 منٹ کے بعد وہاں گیا جہاں میں نے روا ڈالا تھا، جس کو سوجی بولتے ہیں، میٹھی چیز۔ تو دیکھا تو اتنی سب کیڑیاں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کیا یہ کیڑیوں کی تجھے دعا نہیں لگے گی؟ کیا آج ان کا شاندار کھانا نہیں ہوا؟ یہ 10 روپے میں اتنا بڑا تو کسی کا ولیمہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ولیمہ تو تب ہو جب کسی کیڑی کی شادی ہو۔ مجھے کہا خاموش۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جتنا سننا تھا اتنا سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر ہوتے تو یہاں آتے، اکثر ساتھ رہتے تھے۔ خلاصہ حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ اللہ والوں کی سوچ ہے؟ 10 روپے میں 1,00,000 کیڑی کھائے گی بولتے وہ، اور اس کی دعا لگے گی۔ اور مجھے کہا کہ قبرستان میں ہے نا اکثر کیڑیاں ہی کیڑیاں ہیں، تو جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی کر۔ اللہ اکبر، یہ سوچ تو انہی کو نصیب ہے۔ ہماری مسجد میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ روز صبح میں 6 پارے پڑھتے تھے اور 9 بجے بزنس پہ جاتے تھے۔ روز صبح میں 6 پارے، 5 دن میں قرآن ختم۔ ہم لوگ رمضان میں نہیں پڑھ پاتے، اور کچھ لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے پاس وقت ہے اپنے اللہ کے لیے۔ 6 پارے۔ ایک دفعہ مجھے کہا مولانا چائے کی دعوت میرے گھر۔ میں کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ دوسرے دن صبح میں چلا گیا، بولے 10 منٹ کے بعد چائے ملے گی، ابھی تھوڑا سا میرا ایک عمل ہے وہ میں کر لیتا ہوں۔ کیا عمل ہے؟ بولے مولانا میں ابھی کچھ دانے اور پانی ڈالوں گا میرے اپنے اوپن ٹیریس پر، تو 60 65 70 اللہ کی مخلوق آتی ہے اور وہ دانے وغیرہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے نا، تو میرا دل بڑا ہو جاتا ہے مولانا۔ تو بیچارے ابھی وہ پرندے انتظار کرتے ہوں گے، وہ بھی برابر اس وقت پر آ جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو، سب سے پہلے وہ اپنے چھت پر گئے، دانے ڈالے، پانی ڈالا، اور اللہ اکبر کبیرہ، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اتنے سب پرندے آئے اور سب مزے سے کھانے لگے، اطمینان۔ ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ یہ آدمی مجھے پکڑ لے گا، ایسا کوئی ڈر نہیں۔ اس وقت دل ٹوٹ گیا کہ یار ایک ڈاکٹر آدمی ابھی تو صبح کی نماز پڑھی ہے
اور صبح کی نماز کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اب 6 پارے قرآن پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی 9 بجے تک میں اتنی سب آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہی 9 بجے ہیں، فجر بھی چلی جاتی ہے اور بنداس ناشتہ کرتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ یوں لکھا ہے کہ اخبار میں ایک دفعہ پڑھا کہ فلاں ملک کا آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے، بہت پیسے والا ہے، اس نے اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر دے یہاں تک کہ میں ایک چپاتی کھانے کے قابل ہو جاؤں، ایک روٹی کھانے کے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ لیکوڈ پہ زندگی گزرے گی، حالانکہ پیسہ بہت ہے، کروڑ پتی ہے، تو میں اس کو اتنے کروڑ روپے دوں گا، کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن صحت ساتھ دیتی نہیں کہ ایک دن میں ایک روٹی کھانے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، رات دن اس کی نعمتوں میں ہے، اچھا کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ دیکھیے بیرون ملک جانے والا ہوائی جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 500-600 مسافر آ جاتے ہیں، پھر وہ اتنا اونچا اڑ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک پرندے کی طرح نظر آتا ہے، نیچے سے ہوائی جہاز ایک پرندے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت فرماتے پیرس سے پرواز کی، کسی دوسرے ملک جانا تھا، راستے میں سمندر پڑتا تھا، تو جہاز میں بیٹھے ہوئے میں نے نیچے سمندر میں دیکھا تو مجھے مچھلیاں ٹیوٹا کورولا کار کے برابر نظر آئی، نیچے سے اوپر جہاز پرندے جیسا نظر آتا ہے، اور اوپر سے حضرت فرماتے میں نے دیکھا تو کار جیسی مچھلیاں نظر آئی، تو مچھلیوں کی سائز ہوائی جہاز سے بھی بڑی ہوگی۔ حضرت فرما رہے تو ان کو رزق کون دیتا ہے، ان کو کون کھلاتا ہے، ویل مچھلی کو کون کھلاتا ہے؟ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جس کی جو خوراک ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، جس کی جو خوراک ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ شیر کو ہمیشہ تازہ گوشت دیتا ہے، اور چومو والوں کو بریانی پسند ہے تو بار بار بریانی دیتا ہے۔ شیر کو تازہ گوشت پسند ہے تو وہ کیا دیتا ہے، شیر کو تازہ گوشت دیتا ہے۔ اور بکری کو سبزی پسند ہے تو بکری کو ہمیشہ سبزی دیتا ہے، ہرا چارہ دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بکری نے گوشت کھایا ہو، بکری ویجیٹیرین، اس کو وہی دیتا ہے۔ اور شیر کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس نے باسی گوشت کھایا ہے، اس کو ہمیشہ تازہ گوشت چاہیے۔ تو جو اللہ شیر کو شیر کا رزق دیتا ہے، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہے، کبوتر کو کبوتر کا رزق دیتا ہے، چونٹی کو چونٹی کا رزق دیتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں تو وہ رزق ہمیں پیر پڑا دے گا، سر پڑا نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا نیچے بڑی بڑی کاروں جیسی مچھلیاں نظر آئی، یعنی میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں اور مجھے سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ٹیوٹا کورولا کار کے برابر نظر آتی ہے، تو میں حیران ہوا کہ زمین سے اگر اس ہوائی جہاز کو دیکھتا ہوں تو پرندے کے برابر نظر آتا ہے، تو یہ کتنی بڑی مچھلیاں ہوگی جو جہاز سے بیٹھے ہوئے کار کے برابر نظر آ رہی ہے۔ واقعی ویل مچھلی اور شارک مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ سلیمان علیہ السلام کے جنوں نے اس مچھلی کو ساری خوراک ڈال دی تو بھی اس مچھلی کا منہ کھلا رہا۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے کہ یا اللہ وہ سارا کھانا ختم ہو گیا؟ مچھلی سے پوچھا تو نے اتنا سب کھایا؟ وہ کہنے لگی اس پاک پروردگار کی تعریف کرتی ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی، جتنا لقمہ آپ نے مجھے کھلایا اللہ تعالیٰ اس سے 3 گنا بڑا لقمہ روزانہ کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے 3 گنا بڑا لقمہ روزانہ۔ تو بھائی ہمیں کون کھلاتا ہے؟ ایک مولانا نے بیان کیا جمعہ میں کہ ہمیں اللہ ہی کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ خان صاحب بیان میں بیٹھے تھے، پٹھان، یہاں تو کوئی نہیں ہوگا خان کہ ہے،
کون ہے بھائی خان صاحب؟ وہ تو ہاتھ اٹھائے. سارے ہی پٹھان صاحب خان صاحب ہیں ماشاء اللہ. مجھے کسی نے کہا تھا کہ خان لوگوں کو کبھی چھیڑنا نہیں ہے مولانا، چونکہ خان لوگ کسی کو چھیڑتے نہیں اور جو چھیڑے اس کو. یہ پکی بات ہے؟ اچھا ایسا مت کرو یار، معافی کر دیا کرو. تو ایک خان صاحب بیان میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ ہی کھلاتا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد گھر گئے، ماں نے کہا کھانا کھا لے. بولے امام صاحب نے بولا تھا اللہ ہی کھلاتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ مولوی صاحب، امام صاحب نے پورا بیان اس پر کیا کہ رزق اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کھلاتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلائے گا. ماں نے بہت سمجھایا، اس نے بولا میں نہیں کھاتا. ارے اور لوگوں نے سمجھایا کہ مولانا کے کہنے کا مقصد آپ سمجھ نہیں پا رہے. مولانا کا بیان میں نے بہت دھیان سے سنا ہے، میں بھی کوئی خان صاحب ہوں، عام آدمی نہیں ہوں. اللہ کھلائے گا وہی کھاؤں گا بولے. ٹھیک ہے. جنگل میں چلا گیا، گھر کے پیچھے ہی تھا جنگل، وہاں چلا گیا. ماں نے بہت سمجھایا. ماں اس کے پاس گرم گرم پراٹھے لے کر کے گئی. بولے بیٹا یہ کھا لے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. بولے بیٹا 1.5 دن ہو گئے تو بھوکا ہے، اللہ جو کھلائے گا وہی کھاؤں گا. بولے ٹھیک ہے. پراٹھے ماں نے کافی تعداد میں وہاں رکھ دیے کہ پتہ نہیں جمعہ کا بیان خان صاحب نے دھیان سے سن لیا اور دل پر لگ گیا اور اب عمل کرے بغیر رہے گا نہیں. وہاں رکھ دیے پراٹھے، جو 10-12 پراٹھے تھے نا. اس نے بھی طے کر لیا کہ میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہاں رکھ دو. اللہ کی شان، چور لوگوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا. کس کا قافلہ؟ ایک چور نے کہا کہ یہاں سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، تو دیکھا کہ یہ تو تھیلی میں پراٹھے رکھے ہوئے. ماں رکھ کے گئی اور چوروں کے ہاتھ میں آ گئے پراٹھے، ہلکے گرم بھی تھے، خوشبو بھی آئی. دیکھا تو 12 پراٹھے ہیں. سردار کو کہا کہ سردار پراٹھے ملے ہیں، بھوک بڑی لگی ہے، ہم کھا لیں. سردار نے کہا کہ اتنے گرم گرم پراٹھے اس وقت کوئی رکھتا نہیں ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چور لوگ شام کو یہاں سے گزرتے ہیں، یہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. یہاں دیکھو آس پاس کوئی آدمی ہے. تو تلاش کیا تو وہ خان تھا. اس کو بولا یہاں یہ کس کا ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم. چل اس میں سے کھا. بولے میں نہیں کھاتا. تو چور کے سردار نے کہا پکی بات ہے، اس میں زہر ہی ہے، اس لیے نہیں کھا رہا ہے اور یہی ہمیں مروانا چاہتا ہے. بولا یہ آدمی ہمیں مروانا چاہ رہا ہے. اس کو بلایا یہ کھا. اللہ کھلائے گا وہی کھا لوں گا. ایک جو لگائی نا پیچھے سے 3-4 سپاٹے لگا دیے. بولے کھا. بولے اس کو آدھا پراٹھا کھلایا. اس نے بولا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بولے کھا. آدھا پراٹھا کھایا. بولے اب مت کھا. سب چوروں نے کھا لیا. بولے اس میں زہر ہے نہیں. دوسرے جمعہ کو وہی مولانا آئے نا تو پہلے ہی آ گیا. بولتا ہے مولانا کیوں ادھورا بیان کرتے ہو، پورا بیان کرو نا. تو بولے کیوں؟ بولے آپ نے بولا تھا اللہ ہی کھلاتا ہے. تو بولے کہ بیٹا صحیح بات ہے، آپ نے ادھورا بولا. آپ کو یوں بولنا تھا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اور اگر کوئی کھان نہ کھائے تو اس کو مار مار کے کھلاتا ہے. تو کون کھلاتا ہے؟ کوئی کہے میں نے کمایا. دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی. کاروبار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بزنس کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. گراہک کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. کتنے لوگ ہیں بیچارے ہارٹ کے مریض ہیں، کتنے لوگ پاگل ہیں، کتنے لوگ اسپتال میں ہیں. تو ہم سب کو اللہ کھلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں رزق کے معاملے میں کبھی بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کرے. ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے اپنے گھروں